أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। पारा नंबर 22 आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपसे कल पूछा था कि कलाम दिल फरेब क्या होता है। इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, कोई चीज़ तय नहीं की जा सकती। हम सबकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं ये होता है, यानी ऐसी चीज़ जो आखिरत से गाफिल कर दे। इतना ज़्यादा हम उसके अंदर मगन हो जाएं कि हमें ध्यान ही ना रहे कि बाहर क्या हो रहा है, करना क्या है, मकसद क्या था ज़िंदगी का। इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम जाएं, हम पैसा दें और हम लेकर आएँ कोई चीज़ ऐसी। दूसरा ये कि कोई और हमारे ऊपर पैसा लगाए और ऐसी चीज़ों में हमें मशगूल कर दे कि हमें किसी चीज़ का होश ही ना रहे। तो इसका जायज़ा हम सब ज़रूर लें। अब हम पारा नंबर 22 पे आ जाते हैं। सूरत अल अहज़ाब कल शुरू हुई थी, बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा हमने कल लिया था और आज ये सूरत मुकम्मल इस सिपारे के अंदर मौजूद है। सूरह नूर में जो हमने माशरती अहकामात पढ़े थे, महरम रिश्तों की फहरिस्त आई थी, कुछ चीज़ों की हिदायत की गई थी। सूरह अहज़ाब उससे पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत में इब्तदाई तौर पर कुछ चीज़ अहकामात आए थे जिनको बाद में आके सूरह नूर ने मुकम्मल किया। शुरू होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मुखातिब हुआ जाता है। ए नबी की बीवियों, क्या तुम दुनिया चाहती हो या आखिरत चाहती हो? ये उस वक्त का जिक्र है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, एक के बाद एक गज़वात और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी माशी लिहाज से परेशान थी और उनको ये लगता था कि उनको माशी लिहाज से मज़ीद सहूलत मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके सामने ये चॉइस रखी थी कि अल्लाह के नबी का साथ या दुनिया। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि दुनिया की चीज़ें जो हैं ये तुम्हारी कोई कामयाबी का फ़ैसला करने वाली नहीं है और ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ यकीनन आखिरत की कामयाबी है। तो दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लो, एक रास्ता ले लो। जब वो एक रास्ता ले लिया जाए तो उसके बाद फिर उस रास्ते में जो आता है उसको फेस करना होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को ये इख्तियार दिया था कि तुम लोग इसमें से चाहती हो कि तुम्हें दुनिया मिले, आसाइश मिले, आसानी मिले, तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें आखिरत चाहिए और नबी का साथ चाहिए, तो फिर तुम खुद मुंतखब कर लो। और सभी ने यही कहा था कि नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हैं। उसके बाद फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए तो दोहरा अज़ाब या दोहरा अजर है, इसलिए कि जो लीडरशिप की जगह पर होता है ना, तो फिर वो दो लोगों का हिस्सा उठाता है, अपना भी और दूसरों का भी, अच्छा भी, यानी ये सवाब भी होता है। जो भी आप चीज़ करते हैं वो आपके लिए सवाब बनती चली जाती है, लेकिन दूसरी सूरत में अज़ाब भी हो सकता है। फिर ये फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं हो सकती जो किसी भी और औरत की हो सकती है। उसके बाद फिर हिदायत आ जाती हैं और यहाँ से शुरू होती हैं माशरे की इस्लाह। पहला हुक्म मिलता है, दबी आवाज़ में बात ना करो। और ये हुक्म सिर्फ उनसे नहीं है, ये हुक्म हम सब के लिए है। यानी एक जनरल हुक्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के ज़रिए हम सबको दिया गया कि तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे लहजे से, तुम्हारे बात करने से कोई गलत मैसेज ना जाए। टू द पॉइंट, ज़रूरी और बहुत नरमी और बहुत आवाज़ में अट्रैक्ट करने वाली आवाज़ में बात ना की जाए। फिर उसके बाद ये कि घरों में टिक कर रहो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि औरत का जो असली महाज है ना, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका घर है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द की अलग अलग फील्ड तय कर दी है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ना दोनों को अजर में कमी की जाएगी, ना दोनों अल्लाह ताला के नज़दीक कोई कम या कोई ज़्यादा है। लेकिन जब काम करने जाते हैं, जब हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं, तो हर एक की वर्क प्लेस अलग अलग होती है ना, ताकि आपस में मसाइल ना हो, पहले से तय हो जाता है कि किसकी बाउंड्री क्या है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के दरमियान भी ये बाउंड्रीज तय की हैं कि तुम्हारी असली जगह ये है। उस जगह को बरकरार रखने के बाद अगर औरत मज़ीद कोई सलाहियतें अपनी डालना चाहे, मशवरे दे, कहीं जॉब ज़रूरतन करना चाहे, एक माशरे में कोई हिस्सा डालती है, ज़रूर डाले, लेकिन उसका जो असली काम है, जो उसका एग्जामिनेशन पेपर है, जो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, वो उसका घर है। उसके बाद ये कि जाहिलियत किसी सज धज ना दिखाती फिरो। ज़ाहिर है जाहिलियत एक उस सोच का नाम है जिसमें औरत को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है और उसमें औरत की ये ज़रूरत है कि वो अट्रैक्ट करने वाली हो। औरत की ज़रूरत है कि माशरे में उसकी कबूलियत इस वजह से है कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के लोगों के सामने पेश करे। इस्लाम इसका ऑपोजिट करता है। वो कहते हैं तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो इज्जत चाहिए तुम्हें बहैसियत माँ, बहन, बेटी तुम्हारे घर के अंदर मिलेगी आकर, और तुम्हें उसको लेने के लिए किसी के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हिदायत की कि नमाज़ कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है। ये नहीं हो सकता कि किसी मामले का फ़ैसला अल्लाह और रसूल कर दें और उसके बाद कोई और कहे कि नहीं, मैं ये मानूँ और मैं ये ना मानूँ। फिर उन लोगों का जिक्र किया गया जिनको मग़फ़िरत और बड़ा अजर मिलेगा।
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے، ہر صفت میں مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیے گئے کہ اسلام لانے والے مسلمین بھی آیا ہے، مسلمات بھی آیا ہے، اور اسی طرح ساری صفات میں ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، سچے لوگ، صبر کرنے والے، اللہ کے آگے جھک جانے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اجر لے جائیں گے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد تھا یا وہ عورت تھی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آ جاتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کیا۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، بلکہ تلقین کی گئی، ہدایت کی گئی کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، کیونکہ حضرت زید جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے، تو اس سے اس رسم کو بھی توڑنا مقصود تھا جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا اسلام میں نہیں ہوتا، یعنی خونی رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد گواہی دینے والے ہیں، اب دنیا میں تو دیں گے ہی گواہی، آخرت میں بھی گواہی دینے والے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا، بشارت دینے والے ہیں، ہم سب کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، روشن چراغ ہیں، اور آپ کے لیے بیویاں حلال کر دی گئیں کہ آپ مزید نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے روشن چراغ، ذرا اپنے تصور میں لائیے، ایک چمکتا ہوا چراغ، روشنی، لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے سراجم منیرا، اور یہی میرا آج آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چراغ ہونے سے کیا مراد ہے، کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، پھر اور ہدایات آ جاتی ہیں، اور وہ ہدایات یہ ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلا اجازت نہ جایا کرو، کیونکہ آپ کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کھانے کے وقت آتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مشکل زندگی میں یہ مزید مشکل کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہم نے جو سورہ نور میں پڑھا کہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، واپس جانا پڑے تو واپس چلے جاؤ، یعنی یہ جو باؤنڈریز اور حدود ہیں وہ یہاں سے طے ہونا شروع ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی وہ پردے کے احکامات جو اب شروع ہو رہے ہیں اس کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر وہی بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، پہلے یہ گزرا تھا کہ ان کو امہات المومنین قرار دیا گیا تھا، اور یہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ سب کی مائیں ہیں، اب ان سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر قریبی محرم لوگوں کی فہرست آئی ہے۔ یہ محرم رشتے وہ ہیں جن سے روز کا ملنا ہوتا ہے، جن سے عزت اور رسپیکٹ کا تعلق ہوتا ہے، وہ گھروں میں آئیں بیٹھیں، کوئی مذائقہ اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کے جوابات لکھے تھے، اس میں ایک اضافہ اور کر لیجئے کہ اللہ کے نبی کے جہاں پہ بھی ہم نام سنیں کوشش کریں کہ ہم ضرور درود پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت ساری بشارتیں ہیں کہ جب بندہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور کون سا درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے جو سکھائے تھے اس میں سب سے زیادہ جو مقدم ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کرو۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا صحابہ سے بھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے دوپٹہ اپنے سر پہ ڈال کے اس طرح ڈھانپا کہ ایک آنکھ کھلی رہے، یعنی یا دو آنکھیں کھلی رہیں اور اس سے نظر آتا رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانی جاؤ، پتہ چلے، یہ جیسے ہم نے پہلے شاعر کی بات کی تھی کہ پتہ چلے، پہچانا جائے، ایک سمبل نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ تمہیں معاشرے کی ان عورتوں کی طرح نہ سمجھا جائے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جاہلیت کی سج دھج دکھاتی ہیں، اس لیے دکھاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ تم اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، یہ اسلام کا ڈریس کوڈ ہے، اور اس کا جو مقصد بتا دیا نا کہ تاکہ تم الگ نظر آؤ، تاکہ تمہاری یہ پہچان بنے، تاکہ تمہیں ستایا نہ جائے، یہ مقصد پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر برقع پہن کے بھی یہ مقصد پورا نہ ہو تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اصل چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح دوسری بازاری عورتوں کی طرح لوگوں کو جا جا کے اٹریکٹ کرنے والی خاتون نہیں ہیں۔ آپ کی ایک بہت قیمتی جگہ ہے، بہت عزت والی۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے اس بار امانت کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے دین و قرآن کی شکل میں، اس کو انسان نے اٹھایا ہے اور اس کی وہ جواب دہی کرے گا۔ یہاں پہ سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے، دوسرا ربع آتا ہے اور سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، شروع ہوتی ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے، قرآن بھی اسی سے شروع ہوا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کی جو صفات یہاں پر آئی ہیں، مالک ہے ہر چیز کا، ہر چیز کی حکمت جانتا ہے،
ہر چیز سے واقف ہے، خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ رحیم بھی وہی ہے، رحمت کا معاملہ بھی وہی کرے گا اور بخشنے والا بھی وہی ہے۔ پھر کیوں نہ ہو اس کی تعریف؟ کوئی ہے جو اتنا تعریف کے قابل ہو؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن تو ساری چیزوں کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو جو لوگ کر کر آ رہے ہیں، چاہے وہ نیکی کر کے آ رہے ہیں، بہت سارے ان کے لیے جنت میں جگہیں ہوں گی، اور جو برائی کر کے آ رہے ہیں وہ بھی ضرور بدلہ پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دی گئی عنایتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بھی کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ حضرت داؤد کو جو لوہے کا ذکر کیا گیا ہے کہ قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اس کے بعد پھر تباہ حال بستیاں جو نظر آتی ہیں، آس پاس دیکھو، اس سے پہلے کون کون سی قومیں تھیں، کیا کہتی تھیں، کیا ہوا، کیا دعوے کرتی تھیں، اور یہ تمہارے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ شفاعت کرنے والا، ہمیں بڑا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا کبھی یہ لگتا ہے کہ کوئی پیر ہوں گے، کوئی فقیر ہوں گے، کسی کے مزار پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو یہاں پہ اس کی جڑ کاٹی ہے کہ شفاعت کریں گے، اگر نبی شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت سے ہی کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال میں تو پورا سیاہ ہو، ساری بنائیاں میں کر کے آؤں اور پھر اس کے بعد میں شفاعت لے کے جو ہے وہ جنت میں چلی جاؤں۔ یہ تو اللہ کے قانون انصاف سے بھی ٹکراتا ہے نا۔ جو انسان نیکیاں کر کے نہیں آیا اور جو دوسروں کے حق مار کے آیا اور جس نے بہت ساری زیادتیاں کی ہیں تو اس کو سزا کیوں نہ ملے؟ تو اس لیے کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ یہ نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ اگر یہ کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حدیثیں بھی ملتی ہیں ہمیں بعض، لیکن وہ صرف بونس ہوتے ہیں، بونس پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن نام اعمال کی بیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایسی کسی چیز سے تسلی دے کے آپ اپنی زندگی کو یہ آخرت کے راستے کے بجائے دنیا کے راستے میں چلائیں گے تو ہم بیوقوفی کریں گے۔ نام اعمال ہمیں پہلے اپنا صحیح کرنا ہے، پھر یہ چیزیں ہمارے کام ضرور آئیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس دن کیا ہوگا جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ ہر انسان کو آنا تو وہی ہے، کچھ دیر سمجھے نہ سمجھے، ڈینائل میں چلا جائے، آنا تو ہے، ہر ایک نے کھڑے ہو جانا ہے آ کر، اور ہر ایک نے آ کے بتانا ہے کہ کیا کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو رزق کی فکر نہ کرو۔ یہاں پہ جو آیت ہے نا جس کا ٹکڑا میں نے لکھا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ وہ آیت ہے جو ہم دکانوں پہ لگاتے ہیں، جو ہم گھروں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر اس نے روکنا ہو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر اس نے دینا ہو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ رزق ہم سے کیسے کیسے فیصلے کروا لیتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہم نے سوچنا ہے، ہم نے پلان کرنا ہے، ہم نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، ہمارے ذریعے ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، خرچ کیا کریں گے، اللہ کے لیے دے دیا تو کم نہ پڑ جائے، پتہ نہیں اور اتنا کما سکیں گے کہ نہیں کما سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہو۔ اللہ دیتا ہے جتنا اس نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اس کے لیے تمہیں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے رزق میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس تنگی ہے تو مانگنا تمہیں اللہ ہی سے ہے، وہی دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جھٹلانے والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کو جھٹلاتے رہے، آخر کار وہ اپنا انجام دیکھ کر رہیں گے۔ یہاں سے سورہ فاتر مکی صورت کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے کہ رحمت تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اور رحمت وہ چیز ہے جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، دنیا میں بھی ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں کوئی اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں سکتا کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اور آخرت میں بھی ہوں گے جب ہمارا نام عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ ہم جنت میں جا سکیں تو ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ ہی رحمت دے گا۔ اس کے بعد یہ کہ دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، یا کوئی اور دھوکے باز یا کوئی شیطان، کسی سے دھوکے میں نہ آنا۔ پھر فرمایا کہ عزت تو اللہ کی ہے، جسے اللہ عزت دینا چاہے۔ دنیا میں انسان چاہتا کیا ہے؟ کبھی اسٹیٹس لگاتا ہے، کبھی ٹویٹ کرتا ہے، کبھی برانڈڈ کپڑے دکھاتا ہے، کبھی اچھے سے جوتے اور پرس لے لیتا ہے، کبھی اپنی شاپنگ کا ذکر کرتا ہے، کبھی بہت اچھا ٹیبل سجا کے دعوتیں کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ عزت بڑھانے کے لیے معاشرے میں اپنی۔ عزت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کی عزت دوسروں کے دلوں میں ایسے ڈال لیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو لیکن عزت حاصل کرنے کے دو گر بھی یہاں پہ بتائے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ قول اور عمل صالح، صرف باتوں سے نہیں۔ پاکیزہ قول تو ہوگا کہ ہم نے اللہ کی مانی، اللہ کی اطاعت کی، ساتھ میں عمل صالح بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا مقام معاشرے میں بڑھا دے گا۔ لوگ تمہیں عزت نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ لوگوں تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، جو لفظ استعمال ہوا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، تمہاری ضرورت ہے کہ تم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، ایک ایک چیز مانگو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ تجارت جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے نا، یاد آ گئی آپ کو سورۃ توبہ کہ اللہ سے جان و مال ہم نے بیچے ہوئے ہیں اللہ کے ہاتھ، تو یہ جو تجارت ہے اس میں کوئی نقصان تھوڑی ہے،
اور दुनिया की तो सारी तजारतों में नुकसान का डर है, ये वो तजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर फरमाया कि मुसलमान जिनको हमने किताबुल्लाह का वारिस बनाया है, आज मैं और आप जिनके हाथ में ये किताब है, और वारिस कैसे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किताब आपकी वसीयत है और मेरे हाथ में है। अब इस किताब को ज़मीन में फैलाना मेरा और आपका काम है। इन वारिसों में 3 तरह के लोग हैं, इसी आयत में जिक्र है। एक तो वो हैं जो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं, अपने आप को जहन्नुम के लिए तैयार करते हैं। दूसरे वो हैं जो बीच के रास्ते पर हैं, आगे चलते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर ठीक आते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गलतियां करते हैं। तीसरे वो हैं जो नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और तीनों के बारे में मिलता है, जो पहली कैटेगरी है वो बहुत सारे लोग होते हैं, और हदीस बताती है कि ये वो लोग हैं जिनको महशर में रोका जाएगा, जिनके लिए सबसे सख्त होगा कि वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तसव्वुर करें ना रिजल्ट डे क्या होता है और कितना मुश्किल होता है वो इंतज़ार कि मेरा क्या होगा। उसके बाद दूसरी वाली जो तादाद है जो बीच के रास्ते पर हैं, वो थोड़े से तादाद में इनकी बनिस्बत कम होते हैं, और वो जो हैं उनसे हल्का मुहासबा होगा, लेकिन होगा। उनके लिए भी आसान नहीं है, पूछा तो उनसे भी जाएगा, और जिससे पूछा जाने लगा अल्लाह जाने क्या होगा हमारा, क्या क्या निकल आएगा, क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या बड़ी बड़ी नेकियां डाल दी जाएंगी कि ये तो इखलास नीयत ही नहीं था, ये तो लोगों के लिए किया था, इसमें रिया था, इसमें दिल नहीं था, पता नहीं क्या आएगा हाथ में। और उसके बाद वो खुश नसीब होंगे जो बहुत थोड़े से होते हैं हर दौर में, आगे बढ़ने वाले, ज़्यादा देने वाले, ज़्यादा कर देने वाले। वो तो जन्नत में कामयाब हो गए, क्योंकि हिसाब ही नहीं हो रहा, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर कुफ़ार की सज़ा और तंबीह का तज़किरा आता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये अपने आप को ये ना समझें कि कभी इनको पकड़ा नहीं जाएगा। और आखिर ख़त्म इस बात पे होता है कि जब वक्त पूरा हो जाएगा ना, तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। बड़ा प्यारा लगता है ये लफ्ज़, अपने बंदों। हैं तो सारे ही अल्लाह के बंदे ना, सरकश भी हैं, जब्बार भी हैं, फसाद भी फैला रहे हैं, अल्लाह ही का इनकार कर रहे हैं, अपनी बादशाहत चला रहे हैं तो अल्लाह ही के, वापस भी अल्लाह के पास ही जाएंगे, खड़े भी अल्लाह के सामने ही होंगे, तौबा भी उसी से करेंगे, वक्त भी उसी से और मांगेंगे, रहमत की तरफ भी उसके ही देखेंगे। तो कितना खुश नसीब है वो आदमी जो अल्लाह को वहाँ जाके पहचानने के बजाय यहीं पहचान ले, क्योंकि अभी हमारे पास अमल का मौका है। उसके बाद सूरह यासीन शुरू होती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, कुरान का दिल। मक्की सूरत है, लेकिन कुछ आयात इस सिपारे में है, लेकिन बाकी चूँकि अगले सिपारे में है, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन का आगाज़ कल करेंगे। आज के सिपारे में कोई दुआ नहीं आई है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर जो नेकी में सबकत ले जाने वाले हैं, हमें उन लोगों में शामिल कर जो जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे, जिनको कहा जाएगा आओ आज सलामती है तुम्हारे लिए, ना कोई परेशानी, ना कोई गम, ना कोई तकलीफ़, ना कोई नागवार बात। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।